اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے روزوں کے فائدے کے اوپر یا روزوں کے فوائد کے اوپر۔ اور جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ یہ اسلام کی ایک بہت اہم عبادات ہے اور اس کا حکم لانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل مانے نہ مانے، چاہے آپ کو اس سے کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنا، اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر حال میں اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا حکم ماننا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کو کوئی اس میں فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔ یہ اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے کچھ انسان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، جس طرح سے جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جیسے کہ اکثریت کو یہ پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہت صحیح رہتی ہے، مفید رہتی ہے۔ اس کی صحت کے لیے روزہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا ہے، اور اس سے انسان بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ یعنی روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے روحانی اور قلبی فائدے، اور یہ فائدے اسی کو حاصل ہوتے ہیں جو روزوں کو پوری شرائط اور آداب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو اس کے کچھ فائدے ہیں جس پر ہم آج نظر ڈالیں گے کہ جس طرح سے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھنا اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ لیکن تقوی کیا ہے؟ یہ کس طرح سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جو روزہ ہے وہ کس طرح سے تقوی پیدا کرتا ہے، اور پھر تقوی کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یہ 3 سوالات ہیں جس پر آج ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلے تقوی کیا ہے؟ اس کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اندر تقوی، کہ اس کو تقوی کے ساتھ رکھنا ہے، اور پھر تقوی کن چیزوں سے آتا ہے، اور تقوی کہتے کس کو ہیں۔ کیونکہ جب ہم تقوی جب تک حاصل نہیں کر سکتے، جب تک کہ اس کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں۔ تقوی کا جو تعلق ہے دل سے ہوتا ہے، کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی ایسی بیٹھ جائے کہ انسان ایسا سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں بھی ہے تو کم از کم اس کے اندر یہ کیفیت آنی لازم ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت اور بڑائی انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے، ہر معاملے میں اللہ کے حکموں کا خیال رکھے۔ بڑے گناہ تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی وہ دیکھنے کو ایسا سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنے ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے کیا کر لیا۔ تو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا، ہر بات پر غور کرنا، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا، چاہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہو، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہو، کھانے سے تعلق رکھتا ہو، سوچنے سے تعلق رکھتا ہو، چلنے سے تعلق رکھتا ہو، ہر قدم پر اللہ کا خوف، اللہ کی موجودگی کا احساس کہ کوئی نہیں ہے لیکن اللہ
है। ये एहसास जब इंसान के दिल में पैदा हो जाए कि वो मामूली सी मामूली चीज़ या मामूली से मामूली काम करने पर भी अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह की खशियत महसूस करे, तो ये है तकवा। और ये इंसान के दिल में होता है। और दूसरा, एक और मिसाल से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे एक शख्स ऐसी तंग जगह से गुजरे जिसके दोनों तरफ कांटे ही कांटे हों। अब ऐसे तंग रास्ते से आप सोचें कि इंसान कैसे गुजरेगा, अपने आप को बचाते हुए, अपने दामन को, अपने कपड़ों को बचाते हुए, समेटते हुए कांटों में से गुजरना। इस एहतियात को, इस बचाव को क्या कहते हैं? तकवा। तो ये ज़िंदगी को इस तरह से गुजारना कि एक एक पल, एक एक कदम पर फूंक फूंक कर रखना, इस ज़िंदगी गुजारने का नाम है तकवा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये तकवा पैदा होता है रोज़े के ज़रिए से। अब इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि रोज़े के ज़रिए से ये तकवा कैसे हासिल होता है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं है, इतने सालों से रोज़े रख रहे हैं, कि मेरे अंदर तकवा है कि नहीं है, या फिर मैं किस तरह से उसको हासिल करूं। तो जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो हम हर चीज़ से रुक जाते हैं। मतलब हलाल चीज़ों से, खाना हलाल है, नहीं, हम नहीं खाते। इसी तरह से शौहर और मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है ये हलाल है, लेकिन हम नहीं करते। क्यों? अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। और इसी तरह से हर वो काम जिसको अल्लाह ताला ने रोज़े की हालत में, कुछ देखना, म्यूज़िक देखना, कोई बेहयाई की या किसी गैर मर्द को देखना, रोज़े की हालत में कितने लोग ऐसे हैं कि जो उस पर नज़र भी नहीं मारते। क्यों? रोज़े की हालत में है, म्यूज़िक सुनना, वीडियो देखना, कोई बेफजूल बेमकसद चीज़ देखना, गाने, फिल्म, तो उसको ना देखना। तो जब इंसान रोज़े की हालत में हलाल काम भी नहीं करता, हराम तो दूर की बात है, हलाल भी नहीं खाता, हलाल काम भी नहीं करता, और फिर जैसे ही मगरिब का वक्त होता है हम खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ। और ये क्या है? ये अपने आप को अल्लाह के हुक्म के साथ हमने बांधा हुआ है कि चाहे हलाल ही काम है लेकिन हमको नहीं करने हैं, क्योंकि अल्लाह ने मना फरमाया है। चाहे हम घर की चार दीवारी के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन हम कुछ नहीं देखते, कोई बुराई नहीं करते। ये क्या है? तकवा। और ये तकवा पैदा होता है रोज़े के ज़रिए से। तो जब एक मोमिन बंदा रोज़े की हालत में इस तरह से हलाल कामों से रुक जाता है, हाँ, कि रोज़ा रखने के बावजूद वो ऐसा रहता है कि वो जैसे कि अल्लाह उसे देख रहे हैं। तो असल में रोज़ा यही ट्रेनिंग देता है हमको, हर इंसान को ये ट्रेनिंग देता है। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये एक महीने की जो ट्रेनिंग है ये हर आम ख़ास, हाँ, चाहे कोई इंसान गुनहगार है, चाहे कोई इंसान कैसा भी है दीन में, लेकिन अल्लाह चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग हर एक इंसान हासिल करे और उसके अंदर ये शऊर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए और वो अपने आप को बचाने वाला बन जाए। जो इस तरह से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आप को बचा कर रखेगा तो फिर आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जहन्नम की आग से बचा लेंगे। अब ये एक महीने की ट्रेनिंग बहुत सख्ती से दी जाती है, नमाज पाबंदी से, कुरान की तिलावत पाबंदी से, हाँ, खाने पीने के औकात एक वक्त पर, तो हर चीज़ वक्त पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के तरीके के मुताबिक जब हम करते हैं तो एक महीने की ट्रेनिंग के बाद जैसा एक फ़ौजी ट्रेंड होके तैयार होके निकलता है पूरी ट्रेनिंग लेकर, फिर क्या वो ट्रेनिंग भूल जाता है? नहीं, उस ट्रेनिंग को वो बरकरार रखता है।
ہاں، جیسے کہ ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے آپ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب 1 مہینے کی ٹریننگ لے کر آتے ہیں آپ، تو کیا وہ ڈرائیونگ بھول جاتے ہیں؟ ساری زندگی اس کو قائم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے اس روزے کے ذریعے سے کہ وہ بندہ کو، ہر بندہ مومن کو، اس کے اندر ایسا تقویٰ جگا دے، ایسا شعور پیدا کرا دے کہ جس طرح سے وہ اس خاص مہینے میں اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے ہر گناہ کے کام سے، تو باقی دنوں میں 11 مہینے میں وہ اس ٹریننگ کو اپنے اندر باقی رکھے اور وہ اسی طرح سے زندگی گزارنے لگ جائے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، روزہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہے کہ کس طرح سے ہم کو زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے ہم کو زندگی میں رہنا سہنا ہے، کس طرح سے ہم کو اللہ کے راستے میں سیکریفائس کرنا ہے، جس طرح سے ہم زکوٰۃ، مال، صدقات دیتے ہیں، جس طرح سے ہم اللہ کے راستے میں لوگوں کو بانٹتے ہیں، اسی طرح سے ہم عام دنوں میں بھی یہ ساری چیزوں کو اپنے اندر برقرار رکھیں، عبادات کو، صدقات کو، نیکیوں کو، برائیوں کو اسی طرح سے چھوڑ دیں۔ تو جس نے عام دنوں میں اس چیز کو برقرار رکھا تو اس نے اس تقوی کو حاصل کر لیا۔ لیکن جو یہ 30 دن تو اس ٹریننگ پر برقرار رہا، لیکن جیسے ہی 30 دن ختم ہوئے، جیسے ہی عید کی نماز ہوئی، اس کے بعد میں سارا کچھ ختم، کوئی نفلی روزے نہیں، کوئی نفلی عبادات نہیں، بعض لوگ تو فرضی بھی کم کر دیتے ہیں، بعض جماعت چھوڑ دیتے ہیں، بعض جماعت نماز نہیں پڑھتے، اور پھر اسی روش پر آ جاتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری، حرام مال کھانا، تو اسی چیز پر آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے تو تمہارے لیے موقع دے دیا، اللہ نے تو تمہیں موقع دے دیا سدھرنے کا، سنورنے کا، اپنے آپ کو ہدایت پر لانے کا، لیکن تم نے اس کو برقرار نہیں رکھا۔ اب وہ لوگ پھر کیسے بچ سکیں گے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھایا؟ اور پھر وہ لوگ کس طرح سے آگ میں جائیں گے کہ جنہوں نے اس کو برقرار رکھا اور باقی کے مہینوں میں بھی اسی طرح سے انہوں نے جو بھی سنت کے روزے ہیں ان کو ادا کیا، 6 روزے شوال کے، پھر محرم کے، پھر جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفے وقفے سے روزے رکھتے تھے، یہ بھی اس ٹریننگ کا حصہ ہے تاکہ انسان بھول نہ جائے، کیونکہ جب بھی وہ روزے میں ہوتا ہے فوری اس کو یاد آ جاتا ہے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اسی لیے ہر مہینے کے پیر اور جمعرات کا روزہ، اور پھر 13، 14، 15 کے روزے، جنہوں نے ان سب روزوں کو بھی برقرار رکھا اور پھر اسی طرح سے اپنے نوافل فرائض کو وقت پر ادا کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافلوں کی بھی کثرت رکھی، تو اس کو بھی ادا کرتے رہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آگ میں کیسا ڈالیں گے؟ جو زندگی میں سیکھ گیا کہ زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی تقویٰ ہم سب کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ اور جب انسان کے اندر یہ تقویٰ آ جاتا ہے، اس طرح سے اس کو بچنا آ جاتا ہے، تو پھر انسان کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے، اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت گہرا تعلق ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر توحید کے معاملے میں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے اسے، اور آخرت کے معاملے میں، اور وہ دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی عیش و عشرت کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے، اپنی آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے دنیا میں ترک کرنا سیکھ جاتا ہے، لذتوں کو مارنا سیکھ جاتا ہے، خواہشات کو دبانا سیکھ جاتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس کو یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، لیکن ایک دن ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اس دن کے خوف سے وہ دنیا میں
متقی پرہیزگار شخص بن جاتا ہے، اس کا اخلاق سدھر جاتا ہے اور اس کی زندگی میں رد و بدل آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں صبر آ جاتا ہے اور وہ اپنی مشکلوں کو، اپنی تکلیفوں کو آسان کرنا یا حل کرنا جان لیتا ہے کہ جو بھی مشکل، جو بھی تکلیف آئی اللہ کے حکم سے آئی اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کریں گے۔ یعنی ہر حال میں وہ اللہ سے رجوع رہنے لگ جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ایک باشعور اور باعقل انسان بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ روزے کو اس نیت اور اس ارادے سے نہیں رکھے گا۔ میری پیاری بہنوں، چاہے آج تک ہم نے اس طرح سے روزے نہ بھی گزارے ہوں، لیکن اس رمضان کو ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم کو تقوی حاصل کرنا ہے اور اس کو اسی طرح سے رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں کام اس روزے میں، رمضان کی حالت میں جو کام میں کروں اور غیر رمضان میں بھی میں اس کو برقرار رکھوں، اور تاکہ میرے اندر شعور پیدا ہو جائے۔ اور جب انسان عام حالت میں یعنی عام زندگی میں ایسے زندگی گزارنے لگ جاتا ہے تو اس طرح سے کیا ہے، پورا ماحول سدھر جاتا ہے اور چاروں طرف صبغت اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کا رنگ، یعنی پورے لوگ ایک ہی رنگ میں نظر آتے ہیں۔ متقی پرہیزگار نمازیں ادا کرتے ہوئے، برائیوں سے بچتے ہوئے، ہر برائی سے صاف ستھرے ہو کر گھر میں بھی باہر بھی، جس طرح سے رمضان میں وہ اثر نظر آتا ہے انسانوں کے اوپر، انسانیت کا، اسلام کا، اور وہ غیر رمضان میں بھی وہ اثر نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اور یہی ہے صبغت اللہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے انسان کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ رمضان ہر ایک کو دے کر اس کے اوپر لانا چاہتے ہیں کہ ہر طرف یہ رنگ نظر آئے، آفسوں میں، بازاروں میں، اسکولوں میں، گھروں میں، محلوں میں، جس طرح سے رمضان میں نظر آتا ہے، ہر ایک کی زبان پر بھلی بات ہوتی ہے اور انسان کس طرح سے رمضان کا احترام کرتا ہے، تو یہ رنگ غیر رمضان میں بھی ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ لانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم رمضان مبارک کے روزوں کو اس طرح سے نہیں گزاریں گے، یعنی یہ مسلسل رمضان کے روزے، پھر اس کے بعد جو تھوڑی تھوڑی وقفے کے بعد روزے آتے رہتے ہیں، یہ سب بھی ہم کو یاد دہانی ہی کراتے ہیں۔ تو ایک مسلمان معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ کس طرح سے بن سکتا ہے، کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے مددگار، ہمدرد بن سکتے ہیں، برائیاں کس طرح سے ہمارے گھروں سے، ہمارے محلوں سے نکل سکتی ہیں، یہ صرف رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے، اس کے میں جو ہم نے تقوی کے ساتھ جو اس کو گزارا، اس تقوی کو حفاظت کرنے کی وجہ سے، اس شوق اور جذبے کو، اس شعور کو جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کی شکل میں عطا کیا، اس کو غیر رمضان میں بھی اپنے اندر قائم رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔